تو عورتوں کے بھی بہت سارے فرائض ہیں، ہماری عورتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ عورت کو وفادار ہونی چاہیے. ہمارے دین اسلام میں بہترین وفادار خاتون جناب ام البنین کے حوالے سے میں چاہتی ہوں سرور تذکری آپا خود ارشاد فرمائیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت عقیل کو بلایا. اچھا، عقیل انصاب عرب کے بڑے ماہر تھے اور دور دور سے لوگ ان سے پوچھنے کے لیے آیا ہی کرتے تھے. اور وہ عرب جو کہ انسان تو انسان، جانوروں کا، گھوڑے تک کا شجرہ رکھتے تھے. تو حضرت عقیل سے مولا کائنات نے کہا کہ میرے لیے کسی بہادر، کسی شجاع، کسی وفادار قبیلے کی ایسی عورت کا انتخاب کرو کہ جن سے میں عقد کروں اور جن سے خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو کہ کربلا میں میرے حسین کا علمدار بنے. تو یہ وہ بات ہے کہ جس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ، خاندانی حسب و نسب، آپ کی جو خاندانی صفات ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو حضرت عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہاں کے سردار کی بیٹی جو کہ فاطمہ بنت حزام جن کا نام آیا ہے تاریخ میں، اور ان کو وہ شادی کے سن و سال کو بھی ہیں اور ان کے ہاں عقد کا پیغام دیا جائے. اچھا، جس وقت عقد کا پیغام لے کر حضرت عقیل گئے تو دیکھیں یہ بات بہت توجہ طلب ہے کہ حضرت حزام کے پاس جب رشتے کا پیغام لے کر گئے تو حزام نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھوں، میں اپنی زوجہ سے پوچھوں. یعنی یہ نہیں کہ صرف علی امیر المومنین کا رشتہ آیا، عقد کا پیغام آیا تو وہ خوش ہو گئے اور مردوں نے آپس میں بات کر لی. اور جس وقت حضرت حزام آئے ہیں حجرے میں اپنی بیٹی سے رضا لینے کے لیے تو روایت یہ کہتی ہے کہ اس وقت جناب فاطمہ کی والدہ جو تھیں، یعنی فاطمہ بنت حزام کی والدہ جو تھیں، وہ ان کے زلفوں میں شانہ کر رہی تھیں، ان کے کنگھی کر رہی تھیں. اور انہوں نے کہنا شروع کیا، کہا کہ اماں جان، کل کی شب میں نے ایک عجب خواب دیکھا. میں نے دیکھا کہ آسمان جو ہے وہ ستاروں سے بھرا ہوا ہے اور ایک ایسا چاند جو کہ آسمان پر روشن تھا وہ آسمان سے اتر کر میری آغوش میں آ گئے. اور اس کے پیچھے پیچھے جو 3 اس آسمان پر سب سے زیادہ روشن ستارے تھے وہ بھی اتر کر میری آغوش میں آ گئے. اماں جان، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اور اس وقت حضرت حزام بن خالد داخل ہوئے خیمے میں اور کہا کہ علی امیر المومنین کے عقد کا پیغام آیا ہے. تو سب سے پہلی بات، اچھا، حضرت حزام نے جو اپنی زوجہ سے پوچھا، کہا کہ دیکھو ہمارا وہ خاندان نبوت کا گھرانہ ہے، وہ خاندان رسالت کا گھرانہ ہے، شریعت کا، امامت کا، ہدایت کا گھرانہ ہے. ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، ہم بادیہ نشین لوگ ہیں. کیا ہماری بیٹی اس قابل ہے یا نہیں ہے کہ اس گھرانے کے اصولوں پر پورا اتر سکے؟ تو اس وقت جناب فاطمہ بنت حزام کی والدہ نے کہا کہ بالکل ایسا ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر اور علی ابن ابی طالب کی ولایت پر پالا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ اس گھر میں جا کر اپنا مقام بنائے گی. اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقد ہوا اور جناب فاطمہ بنت حزام دلہن بن کر مولا کائنات شیر خدا کے گھر میں تشریف لائیں. اور جب تشریف لائیں تو آپ نے آ کر سب سے پہلے گھر کی دہلیز کو بوسہ دیا اور کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ جس گھر میں میری شہزادی مخدومہ کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رہتی تھی، میں اس گھر میں کنیز بن کر آ گئی. اور اس کے بعد جناب حسن اور حسین کی اس طریقے سے خدمت گزاری کی بی بی ام البنین نے. اور میں ان کے اس لقب کا بھی تذکرہ کرتی چلوں کہ ایک روز جناب فاطمہ بنت حزام نے مولا کائنات شیر خدا سے کہا کہ آپ مجھے میرے نام فاطمہ سے نہ کہہ کر پکارا کیجئے، اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں کہ جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بچے ہیں وہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر پکارتے ہیں تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. اور اس وقت مولا شیر خدا نے آپ کو بی بی ام البنین کا لقب عطا فرمایا، یعنی بیٹوں کی ماں. اور سن 26 ہجری تھی کہ پروردگار عالم نے آپ کو 4 شعبان کو حضرت عباس علمدار جیسا بیٹا عطا فرمایا اور اس کے بعد 3 بیٹے اور ان کی آغوش میں ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. اور مولا عباس کی والدہ تھی یہ جناب ام البنین. ان کے نکاح کا واقعہ جو پورا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور مجھے ہمیشہ یہ چیز اتنی ذہن میں رہ جاتی ہے اور یاد آتی ہے بار بار کہ جیسے ان کے بیٹے تھے تو ماں کیسی ہوگی، کیونکہ پرورش تو ماں کی طرف سے ہی ہوتی ہے. حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو سے دھل کے نکھرتی رہی سحر، وہ جس کا نام چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی موج حیات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب.